جانتے ہو آزمائش جب انسان پر آتی ہے تو وہ تو اسے توڑ دیتی ہے، پھر اسے بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس آیت میں ایک عظیم راز ہے۔ آزمائشیں وقتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی خوشخبری چھپی ہوتی ہے۔ دل پر یہ بات بٹھا لو کہ مشکل ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ انسان کو قریب کرنے کے لیے آتی ہے۔ دعا زمین سے آسمان تک جاتی ہے اور خالی واپس نہیں آتی۔ حوصلہ اس وقت بلند ہوتا ہے جب یقین قائم ہو کہ رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور سنبھالنے والا وہی ہے۔ یاد رکھو، جب ہر در بند ہوتا ہے تو ایک در ایسا ہوتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے اللہ کی رحمت کا در۔ آزمائش گزرنے کے لیے ہے، رکنے کے لیے نہیں، اور وہ لمحہ قریب آتا ہے جب بندہ اپنی مشکل کے اختتام کو دیکھ لیتا ہے۔ مشکل وقت میں دل سب سے زیادہ بے چین ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے یہ اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، قرآن کہتا ہے، تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ الفاظ کسی کہانی دلاسے کے نہیں، بلکہ حقیقت کے ہیں۔ جب دل تھک جائے، جب صبر کمزور پڑنے لگے، تو یہ آیات یاد کر لو، آسانی تمہاری طرف آ رہی ہے، اللہ کی مدد تمہاری طرف بڑھ رہی ہے۔ کبھی کبھی رب صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ جو آنکھ اشک بہاتی ہے وہ عرش کے قریب ہو جاتی ہے، جو دل صبر کرتا ہے وہ اللہ کے وعدوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ یقین رکھو، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ان کا وقت مقرر ہے۔ آج کا غم کل کے سکون کی بنیاد ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھو کہ تمہارا رب تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ یقین کرو، حوصلہ اس وقت آسمان کو چھوتا ہے جب دل یقین کر لیتا ہے کہ رب نے کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سوچو، جب کائنات کا خالق خود وعدہ کر رہا ہے کہ وہ کافی ہے، تو پھر کس چیز کا در باقی رہتا ہے؟ یاد رکھو، اگر رات اندھیری ہے تو صبح بھی قریب ہے، اگر آنسو بہ رہے ہیں تو مسکراہٹ بھی آنے والی ہے۔ یہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں توڑ سکتی جب تک تمہارے دل میں اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہر زخم، ہر آزمائش تمہیں مزید مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے والا انسان بھی راستے کے پتھروں سے گزرتا ہے، لیکن وہ پتھر اس کے قدموں کو مزید طاقت دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی مشکلات تمہیں گرنے کے لیے نہیں، بلکہ اٹھانے کے لیے آتی ہے۔ بس یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں وہاں پہنچائے گا جہاں تمہارا نصیب روشن ہے۔ یاد رکھو، زندگی کے سب سے اندھیرے لمحے وہی ہوتے ہیں جن کے بعد روشنی سب سے زیادہ چمکتی ہے۔ رب کبھی بھی اپنے بندے کو بوجھ سے نہیں توڑتا، وہ صرف اس کے حوصلے کو جگاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت ہی سب سے بڑی تسلی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہونے کی علامت ہے۔ صبر کا ہر لمحہ دراصل تمہاری کامیابی کے قریب ہونے کا اعلان ہے۔ جو آنکھیں آج تھکن اور آنسو سے بھیگ رہی ہیں، کل وہی آنکھیں سکون اور شکر کے آنسو بہائیں گی۔ جو دل آج دباؤ میں ہے، کل وہی دل سکون اور روشنی کا مرکز ہوگا۔ اپنی دعا کو مضبوط رکھو، کیونکہ دعا وہ ہتھیار ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یقین کرو، اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، بلکہ اس مشکل کو تمہارے لیے سیڑھی بنا دے گا۔ حوصلے کو بلند رکھو، کیونکہ آگے تمہارے لیے وہ آسانیاں لکھی ہیں جو تمہارے گمان سے بھی بڑی ہوں گی۔ اور سنو، جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو 3 نشانیاں بھیجتا ہے۔ پہلی نشانی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، راستے سب بند ہو جاتے ہیں اور دل سوچتا ہے کہ اب کوئی سہارا باقی نہیں۔
ایسے میں ایک عجیب سی کیفیت دل پر اترتی ہے، جیسے کوئی طاقت اندر سے اٹھ رہی ہو۔ یہ کیفیت کسی باہر کی مدد سے نہیں آتی، نہ کسی انسان کی بات سے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دل کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ قرآن میں آیا ہے، وہی ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان میں اور بڑھ جائیں۔ یہ سکون باہر کے حالات بدلنے سے نہیں، بلکہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تھکا ہوا دل اچانک مضبوط ہو گیا ہو۔ یہ نشانی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو بالکل ہار ماننے کے قریب ہوتے ہیں۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں اور انسان زمین پر گر کر بس اللہ کو پکارتا ہے، تب دل میں ڈالا جانے والا یہ سکون اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ آزمائش کا اختتام قریب ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ بالکل ناممکن حالات میں ایک چھوٹی سی تبدیلی سامنے آتی ہے۔ یہ تبدیلی اتنی معمولی لگتی ہے کہ انسان سوچتا ہے اس سے کیا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہی آگے بڑی آسانیوں کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسے کوئی راستہ برسوں سے بند ہو اور اچانک ایک در کھول جائے جس سے روشنی کی کرن اندر آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جس نے اللہ سے ڈر رکھا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ نشانی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب سب مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بند دروازہ جو بار بار کھٹکھٹایا لیکن کبھی نہیں کھلا، اچانک ایسے وقت پر کھل جائے جب امید بالکل ختم ہو گئی تھی۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی دراصل اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ آزمائش اب اختتام کی طرف ہے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آزمائش اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے، جب بوجھ برداشت سے باہر لگنے لگتا ہے، تب سمجھ لینا کہ یہ آخری مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رسول اور ان کے ساتھیوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ اب وہ جھٹلائے گئے ہیں، اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ یہ آیت ایک عظیم حقیقت بتاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب بندہ اپنی طاقت کے آخری کونے تک پہنچ چکا ہو۔ آزمائش کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب وہ ختم ہونے والی ہے۔ جیسے رات سب سے زیادہ اندھیری اس وقت ہوتی ہے جب صبح طلوع ہونے کے قریب ہوتی ہے، ایسے ہی مشکلات سب سے سخت تب لگتی ہے جب آسانی بالکل پاس ہوتی ہے۔ اس لیے جب دل کہے کہ اب مزید برداشت ممکن نہیں، تو وہ لمحہ دراصل آزمائش کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی آزمائش کو بے مقصد نہیں بھیجتا۔ ہر مشکل تمہیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، اور ہر صبر تمہیں رب کے قریب کرتا ہے۔ اگر آج تمہارے حالات سخت ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہارے لیے کوئی بڑی آسانی تیار کر رہا ہے۔ مایوسی کے اندھیروں میں یہ ایمان زندہ رکھو کہ تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہارے آنسو بھی اور تمہاری خاموش دعائیں بھی۔ جس آزمائش نے تمہیں توڑنے کی کوشش کی ہے، وہی تمہیں بنا کر آگے بڑھائے گی۔ بس ہمت رکھو، صبر کو تھامے رکھو، اور یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وقت قریب ہے جب تم اپنے حالات کی تبدیلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور دل سے کہو گے، واقعی میرا رب میرے ساتھ تھا۔